بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں بیوہ عورت ہوں، ایک ہی بیٹا میری کل کائنات ہے، جو یتیم ہونے کے بعد پڑھنے لکھنے کے قابل تو نہ رہا تھا، سو ہنر سکھانے کے لیے اس کو شہر بھیج دیا۔ وہاں ایک بڑے صاحب جو دل کے بہت بڑے تھے اور اچھے انسان تھے، انہوں نے میرے بیٹے کو اپنے پاس ڈرائیور کے طور پر مستقل ملازمت دے دی اور دیگر سہولیات بھی۔ چند ماہ ڈرائیونگ سیکھنے پر لگے، پھر خاور صاحب نے میرے بیٹے کو باقاعدہ اپنا ذاتی ڈرائیور رکھ لیا اور ماہانہ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ یوں ہمارے گھر کے حالات قدرے بہتر ہو گئے۔ میں خود بھی علاقے کے کھاتے پیتے 4-5 گھروں سے کپڑے اور صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی، مگر کمزور لوگوں کو لوگ ویسے بھی اپنی ملکیت سمجھ کے پیسے تک نہیں دیتے، سو میں مجبوری میں جتنا ملتا اتنا ہی غنیمت جان کر کام پر جاتی رہی۔ مگر اب میں نے بھی سہا، صرف 2 گھروں میں بصد اصرار مجھے روکا گیا اور باقاعدہ اپنی تنخواہ دی جانے لگی۔ یوں میں بنا تھکے تھوڑا سا ہی کام کر کے جلدی گھر آ جاتی اور پیسے بھی خوب ملتے۔ چند سالوں میں نے گھر کا ساز و سامان بھی برابر کر لیا اور کافی سارا پیسہ بھی جوڑ لیا۔ اب جب بھی میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجدہ دیکھنا چاہ رہی تھی، ظاہر ہے جوان بیٹے کی شادی کا شوق کس ماں کے دل میں نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں، مگر میری ضد میں آ کر نہ جانے کیا وجہ تھی، جو میرے بیٹے نے قدم اٹھایا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میرا بیٹا کام کے باعث شہر سے مہینے کے بعد لوٹتا اور اس بار جب لوٹا تو اکیلا نہیں تھا۔ ہر مہینے کی 27 تاریخ کو وہ گھر لوٹتا تھا اور آج 27 تاریخ تھی۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ کھلتے ہی میری ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ دروازے کے سامنے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس کے کاندھے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے کوئی غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میں کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بیوی ہے، 24 سالہ جوان مرد گبرو بیٹا کسی انجان لڑکی سے پسند کا بیاہ رچا کر اسے گھر لے آیا، اور میں صرف اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں تو اس انجان لڑکی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران ہوئی، پھر واویلا مچا دیا کہ پتہ نہیں کس کو اٹھا لائے ہو، اس کو نکالو میرے گھر سے۔ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر یہ غیر لڑکی، پتہ نہیں کون اور کون نہیں۔ میری باتیں سن کر میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ میرے بیٹے نے میری بہو کو اشارہ کیا کہ سامنے والے کمرے میں جاؤ، اور وہ کمرے میں میرے بیٹے کا ہی تھا، تو وہ لڑکی چپ چاپ سر جھکائے اس کمرے میں چلی گئی۔ پھر میرے بیٹے نے صاف لفظوں میں کہا کہ امی، میں رابیل سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ اسے صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے، ذات پات رنگ و نسل میں کیا رکھا ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے دل میں 100 ارمان تھے، تم نے سارے ارمان بہا دیے۔ میں انہیں پورا کرنا چاہتی تھی، اپنی پسند کی بہو لانا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرے سارے خوابوں کا خون کر دیا۔ میرا بیٹا کہنے لگا، امی، اگر آپ نے رابی کو اپنی بہو تسلیم نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امی کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ امین میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں اسے خود سے دور کیسے کر سکتی تھی؟ 1 مہینہ وہ گھر سے باہر رہتا تو میری جان سولی پہ لٹکی رہتی، اور اب تو وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اسے کہا کہ تم بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اب بیاہ کر لائے ہی ہو تو میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ اب میری بہو تو وہی ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس غیر لڑکی کو اپنی بہو مانوں، لیکن بیٹے کے آگے مجبور تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے دیکھا میری بہو بہت معصوم تھی، باقی لڑکیوں کی طرح بے حد چالاک بالکل نہیں تھی۔ میری بہو نے اس گھر میں آتے ہی اگلے دن گھر کے تمام کاموں میں میری مدد کروانا شروع کر دی۔ میرا خیال رکھنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، گھر کے ہر کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ سب عادات مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب تو میں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی پسند کو سراہا، جو اتنے گنوں والی بہو اور سمجھدار لڑکی کو پسند کر کے لے آیا تھا۔
میں جب بھی اپنی بہو کو دیکھتی مجھے میرا ماضی یاد آ جاتا، میرے ذہن کے دریچوں میں کچھ یادیں نمایاں ہونے لگتی اور پھر مدھم ہو کر ختم ہو جاتی۔ پھر میں ان یادوں کو دل و دماغ کے پردوں سے ہٹا دیتی کیونکہ میں انہیں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں دل میں نے رابیل کو بہو تسلیم کر لیا تھا۔ اب اس کا تعارف پورے خاندان میں کروانا چاہتی تھی کیونکہ اڑوس پڑوس والے بھی میرے بیٹے اور بہو کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہے تھے اور یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ خود کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دعوت رکھ لیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس سب سے اچھا یہی ہے کہ اگر میں اپنے بہو اور بیٹے کا ولیمہ دھوم دھام سے کر لوں اور اپنے سارے ارمانوں کو پورا کر لوں۔ میں نے اس بارے میں اپنے بیٹے سے بات کی۔ میری بات سن کر وہ بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، امی آپ نے تو آج میرا دل خوش کر دیا ہے، آپ بس بے فکر ہو جائیے، میں ساری تیاریاں خود ہی کر لوں گا۔ اس طرح ولیمے کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ بہت اچھے سے کیا۔ میری بہو اور بیٹا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اپنے ولیمے پر دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا اور بہو چاند سے اتری ہوئی معصوم پری۔ تمام گاؤں والوں نے بہت تعریف کی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ جھوٹی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں برائیاں بھی انہی کے منہ سے نکلتی ہیں اور ولیمے سے پہلے بھی اگر کوئی رشتہ دار میرے گھر آتا تو 100 طرح کی باتیں بناتا اور منہ بگاڑتا۔ ولیمے کے بعد تو جیسے خوشیاں میرے گھر آنگن میں کھیلنے لگی تھی۔ اپنے بہو بیٹے کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ ولیمے کے تیسرے دن مجھے میرے بیٹے نے کہا، امی اب آپ کام پر واپس جانا ہے کیونکہ کام کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس لوٹنا۔ میں نے سنا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ میرا بہت سارا خیال رکھے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کو شادی کے بعد بھی ماں کی پرواہ تھی۔ مجھ سے دعائیں لے کر وہ رخصت ہو گیا۔ اس کو گئے 2 دن ہی ہوئے تھے اور میری بہو نے ابھی تک ولیمے والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ 5 دن سے اس نے یہ سوٹ پہن رکھا تھا، حالانکہ اتنا بھاری نہیں تھا لیکن غیر آرام دہ ضرور تھا۔ پہلے تو میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا۔ پھر جب 10 دن گزر گئے تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ 10 دن سے ایک ہی سوٹ میں پہن رکھا ہے۔ وہ نہانے چلی جاتی اور نہانے کے بعد بھی وہی سوٹ پہن کر واپس آتی۔ میرے گھر میں عورتوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، اس لیے اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر بہو سے کہہ ڈالا، دیکھو بہو، مانا کہ یہ جوڑا بہت اچھا ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں کہ تم نے پچھلے 12 دن سے اسے پہن رکھا ہے۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہم تمہیں اوڑھنے پہننے کو نہیں دیتے؟ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں بنوا کر دیتی ہوں۔ میں نے رابیل سے کہا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے جوڑا پسند ہے اماں، میں اسے تبدیل تبھی کروں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے رابیل کے تیور بدل گئے۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور وہ تھوڑا غصے میں بھی لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئی اور دروازہ بند کیا تو مجھے بے حد عجیب لگا۔ میں اسے جتنا سمجھ رہی تھی وہ اتنی معصوم بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے صرف جوڑا تبدیل کرنے کو کہا اور اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی تھی۔ گھر کا کام اب بھی کرتی لیکن موڈ ہر وقت خراب کیے رکھتی۔ شاید وہ اس وجہ سے ایسا کرتی تھی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب نہ کروں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج کے بعد میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ امین آئے گا تو اس کی شکایت لگاؤں گی، لیکن اس مرتبہ اس کو چھٹی نہیں ملی۔ اس نے آنے میں دیر لگا دی۔ میں نے فون کر کے کہا کہ وہ اس مہینے نہیں آئے گا تو میں پریشان ہوں گی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شروع میں وہ اچھی بن گئی تھی لیکن بعد میں اپنی اصلیت دکھا دی۔ ولیمے والے جوڑے کی یہ منطق میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے جوڑا ولیمے میں دیا تھا، ویسا ہی جوڑا میں نے پھر سے لے لیا۔ سوچا کہ اس بار یہ جان کر رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور جوڑا دیوار پر ٹانگ دیا تو میں نے چپکے سے جوڑا تبدیل کر دیا۔ اس نے دوسرا والا سوٹ پہن لیا اور اسے تھوڑا بہت شک ہو رہا تھا کیونکہ اس میں بو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھ سے کہا کچھ نہیں۔ بات چیت تو اس نے بند کر رکھی تھی۔ میں اس کا جوڑا لے آئی اور اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے۔ میری بہو نے مجھ سے آ کر کہا وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جا رہی ہے
وہ صرف یہ اعلان کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں آئی اور الماری کو کھول کر وہ جوڑا دیکھا۔ مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے وہ جوڑا جلا دیا اور اسی سے ملتا جلتا کامدانی جوڑا کئی دن تک میں نے پہن کر رکھا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اس قسم کا جوڑا پہنا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ بہو کی طرح میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا اسے تبدیل کرنے کو۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں عجیب سی جلن شروع ہو گئی ہے۔ رات کو میں سو گئی لیکن صبح تک جلن اتنی بڑھ گئی کہ میرا جسم مجھے اکڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جلن کی وجہ سے میں نہانے چلی گئی، وہ جوڑا تبدیل کیا لیکن خارش بڑھتی چلی گئی۔ مجھے لال لال دھبے بھی پڑ رہے تھے اور عجیب سی سوجن ہو رہی تھی۔ میری بہو واپس آ گئی، میرا بیٹا بھی واپس آ گیا، مگر نہ جانے میری بہو نے میرے بیٹے سے کیا کہا کہ میرا بیٹا بھی اب مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 دن رہنے کے بعد امین واپس چلا گیا۔ وہ جس بنگلے میں نوکری کرتا تھا وہ لوگ اسے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے، لیکن اسے چھٹیاں بہت کم ملتی تھیں۔ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تب میری بہو نے وہ سوٹ تبدیل کر لیا، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا اور پیٹ بڑا ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میں نے جب سے اس سوٹ کو جلایا تھا تب سے میری یہ حالت ہو گئی تھی، یعنی کہ اس سوٹ میں کچھ تھا، کوئی راز تھا جو میری بہو بھی اسے بدل نہیں رہی تھی۔ تم جادوگر ہو، تم نے اپنے جوڑے پر جادو کیا ہے، اسی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بتاؤ کون سے پیر بابا سے تعویذ لے کر آئے ہو جو میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ جب میرا ضبط جواب دے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ جو کہ سرخ ہو چکا تھا اور پھول چکا تھا وہ اپنی بہو کو دکھاتے ہوئے کہا، اماں خدا کرو میں کیوں تم پر جادو کروں گی۔ میری بہو نے سر پکڑ لیا، تو پھر میری ایسی حالت کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جب سے تم آئی ہو تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں تمہیں اچھی لڑکی سمجھتی تھی مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اچھی نہیں ہو۔ میں نے رابیل سے کہا، اماں میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم کہہ رہی ہو کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ رابیل کو میری بات بری لگی، اس نے آگے سے یہ جواب دیا، جب سے میں نے تمہیں سوٹ تبدیل کرنے کا کہا تب سے تم نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ کیسے مان لوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو؟ ہماری بحث بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سوٹ کا ذکر کیا تو رابیل کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، ایک بار پھر سے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ اب تو دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا اس سوٹ میں جس کے ذکر سے ہر بار رابیل کی حالت ایسی ہو جاتی اور اسے چپ لگ جاتی؟ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی مگر میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جلن تو اب کم ہو گئی تھی مگر پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول رکھا تھا۔ میں شام کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اپنا چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں گھر واپس آ گئی اور کانپنے لگی، مجھے بخار چڑھ گیا۔ ساری رات میں بخار میں کانپتی رہی، میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ جب کہ مجھے پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ میری انا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ میں تو بس ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے جو بھی کہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بخار میں تپ رہی تھی اور سو گئی۔ صبح دیر سے جاگی، بستر سے اٹھنے کی ہمت کی تو چکر آنے لگے اور میں پھر سے بستر پر گر گئی۔ بے وجہ سے میرا دل کیا کہ میں رابیل کو آواز دوں کہ مجھے دوا دے دو۔ مجھے چائے ناشتہ دے کر میری حالت خیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ اگر اسے احساس ہوتا تو خود ہی میرے پاس آتی، مگر دوپہر تک جب میں پڑی رہی تب رابیل میرے پاس آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میری صحت صحیح نہیں ہے۔ اماں تم ٹھیک ہو، ناشتہ کر لو، رابیل نے چائے پراٹھا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا، میں نے فوراً کھانا شروع کیا تو مجھے اپنی حالت کچھ بہتر ہوتی محسوس ہوئی۔ اماں تمہیں تو تیز بخار ہے، کیوں نہیں آواز دی مجھے؟ میں سمجھی تم مجھ سے ناراض ہو، اسی لیے کمرے سے نہیں نکل رہی۔ رابیل نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو میں اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ تمہیں اگر میری فکر ہوتی تو میری خیر خبر لے لیتی، میں نے ناراضگی والے انداز میں کہا۔ فکر ہے تو آئی ہوں نا، رابعہ مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئی، ورنہ تو مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تم شاید رات کو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بتاؤ ماں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے سوال پر
جیسے میں پریشان ہو گئی۔ میں کیسے اسے بتاتی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا، اور اگر میں نے بتا دیا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گی؟ پھر امین کو بھی بتا دے گی، میری کتنی بدنامی ہوگی علاقے میں۔ میں خود اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی ایک ڈاکٹر جھوٹ کیوں بولے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بہو کو کچھ نہیں بتایا، مگر میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی امین 2 دن کے لیے گھر آ گیا۔ وہ مجھ سے ملنے ہی بولا، اماں مجھے تیری حالت صحیح نہیں لگ رہی، چل میرے ساتھ، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ امین نے یہ کہا تو میری روح ہی لرز گئی، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کے بعد امین کے سامنے بھی وہی بات دہرا دی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود امین مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ لیڈی ڈاکٹر اس وقت گھر کے لیے نکل چکی تھی اور وہ مجھے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے کمرے میں میرے بستر پر سامنے ہی سرہانہ ہٹانے پر وہ فائل دیکھ لی اور اس کو کھول کر پڑھنے کے بعد مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اماں مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں تجھے ایک پارسا عورت سمجھتا تھا، میری ماں تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امین غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ شور سن کر رابیل بھی وہیں آ گئی۔ کیا ہوا امین، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ان کی حالت؟ بتاؤ تو صحیح، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رابیل نے کہا تو امین نے غصے سے رابیل کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں کہا، مگر جو اس رپورٹ میں درج ہے وہ میں دہرا نہیں سکتا، امین نے کہا، اور بچوں کی طرح اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے بیوی کے اصرار پر سب سچائی اس کو بتائی تو میرا دل چاہا شرم کے مارے میں زمین میں گڑ جاتی تو بہتر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں تو بیوہ ہے، رابیل نے حیران ہو کر کہا۔ تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گی جبکہ وہ ڈاکٹر ہے؟ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ اماں امید سے ہیں، امین کہہ کر پھر سے رونے لگ گیا۔ رابیل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے امین، تمہاری بیوی جادوگرنی ہے یا کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے؟ میں بھی پھٹ پڑی اور ان دونوں کے سامنے چلائی۔ دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، یہ میری بیوی ہے، کوئی جادوگرنی نہیں ہے۔ امین نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں امین، یہ لڑکی بہت عجیب ہے، تمہارے جانے کے بعد اتنی عجیب و غریب حرکت کرتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے کہا تو امین نے سوالیہ نظروں سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر رابیل کی طرف۔ کیسی حرکتیں اماں، کھل کر بتاؤ۔ امین نے پریشان ہو کر کہا، تم جانتے ہو جو سوٹ میں نے اسے ولیمے میں دیا تھا، اس نے پورے 15 دن وہ سوٹ پہنے رکھا۔ جب میں نے اسے سوٹ تبدیل کرنے کو کہا تو اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے ویسا ہی ایک سوٹ بنوایا، سوٹ کی جگہ رکھ دیا۔ اس نے وہ والا سوٹ پہن کر دیکھا، اس کے بعد میری حالت یہ ہو گئی، اس سوٹ میں ضرور اس نے کوئی جادو کروایا ہوگا۔ میں نے کہا تو امین نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اماں تم سچ کہہ رہی ہو، واقعی تم نے ولیمے والا سوٹ آدھا مہینہ پہنے رکھا؟ امین نے اپنی بیوی سے سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ پھر سے اڑ گیا۔ دیکھا تم نے امین، جب بھی میں اس سوٹ کا ذکر کرتی ہوں اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھو پھر سے اس کی یہی حالت ہو گئی ہے نا، یہ جادوگرنی ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور سب اسی کا نتیجہ ہے۔ رابیل یہ دیکھ کر خوفزدہ سی امین کو اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا اس قسم کا رد عمل دیکھ کر امین بھی شک میں پڑ گیا۔ اماں سچ کہہ رہی ہیں، میں نے واقعی وہ سوٹ پورے 15 دن پہن کر رکھا، لیکن یقین کرو میں جادوگرنی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس گھر میں کوئی جادو کیا۔ رابیل نے جواب دیا، تو پھر یوں بھی جواب دو کہ تم نے اتنے دن مسلسل سوٹ کیوں پہن کر رکھا؟ اس کو پہننے کے بعد میری یہ حالت کیوں ہوئی؟ میں نے غصے سے کہا تو اس نے بتانا شروع کیا، اصل میں اماں میں امین سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ ایک عورت سے مل کر عمل کی بات کی تھی، 15 دن تب ہی میں نے یہ عمل کیا اور پھر عہد کیا کہ جب امین مجھ سے نکاح کر لے گا تو میں ولیمے والا سوٹ پورے 15 دن پہن کر رکھوں گی۔ ہماری شادی کا تو کوئی فنکشن نہیں ہوا، البتہ ولیمہ ہوا۔ میں نے ولیمے کا سوٹ پہن کر اپنا عمل پورا کرنے کے لیے دوبارہ وہی کیا اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ رابیل نے جواب دیا، مگر ہم دونوں کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ مگر کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟
میں نے کہا تو وہ جواباً کچھ نہ بولی، بلکہ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، امین، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اماں کو شہر لے جاتے ہیں، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے دوبارہ تصدیق کروا لیتے ہیں۔ مجھے گاؤں کی اس لیڈی ڈاکٹر پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈگری ہی جعلی ہو، اس لیے چھوٹے سے ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، ورنہ اگر اتنی بڑی ڈاکٹر نہیں ہوتی تو شہر کیوں نہیں جا رہی؟ اگر یہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھی ہے تو اتنی فیس کیوں لیتی ہے؟ رابیل کی بات پر میں اور امین دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس کی بات مانتے ہوئے امین مجھے شہر لے گیا اور میری بیماری کی تصدیق ہو گئی۔ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ معدے میں اور آنتوں میں زخم تھے۔ جسم میں جلن اور سوجن اسی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے گھر واپس آ کر رابیل سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ولیمے والا سوٹ عمل پورا کرنے کے لیے اس نے پہنا تھا۔ ہم نے خواہ مخواہ اس کی نیت پر اتنا شک کیا، حالانکہ اس نے کوئی برا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس لیڈی ڈاکٹر کے خلاف پولیس میں کمپلین کی اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ تب معلوم ہوا کہ غلطی رپورٹ دیتے وقت ہوئی اور اسی غلطی کے باعث کسی جوڑے کی پہلی خوشی ختم ہو گئی۔ ایسی ناکارہ تجربے والی ڈاکٹر کا یہی انجام ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے اناڑی اور جاہل ڈاکٹر کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہوا اس وقت جو ہم نے صحیح فیصلہ کیا، ہمارا گھر اب بھی خوشحال ہے۔ ڈاکٹر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پورے 5 سال کے لیے پہنچ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی جوان لڑکی ہوتی اور یہ لیڈی ڈاکٹر اس کو ایسا کہتی تو اس لڑکی پر کیا گزرتی، کتنی بدنامی ہوتی۔ جب تک سچائی پتہ چل چکی ہوتی تب تک تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔